السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں انس احمد خان، انمول اسٹیٹ اینڈ بلڈر اسلام آباد کے پلیٹ فارم سے آپ سے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میں آپ کو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ٹوئن سٹیز میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ اس سے پہلے میرے چینل کے اوپر پرائیویٹ پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی، اور جو کوآپریٹو ادارہ ہوتا ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز ہیں اویلیبل ہیں۔ تو ابھی ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے الیکشن کی، کیونکہ کوآپریٹو ادارے کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک اس کو جو رن کرتا ہے کوآپریٹو ادارہ وہ کسی ایک باڈی، کوئی ایک بندہ اس کا اونر نہیں ہوتا۔ ہر 3 سال کے بعد اس کے الیکشنز ہوتے ہیں اور یہ ضلع انتظامیہ کے انڈر آتا ہے۔ تو ہر 3 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں منتخب کیے جاتے ہیں، صدر ہو گیا اس ادارے کا، اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کا، پھر اس طرح اس کا وائس پریزیڈنٹ نائب صدر ہو گیا، پھر جنرل سیکرٹری، خزانچی، اس طرح تقریباً 8 سے 9 ممبرز ہوتے ہیں جو کہ اس کو رن کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ سے کچھ اپڈیٹس شیئر کرنی تھی جو کہ ایک نیسیسری چیز ہے جو بھی ریزیڈنٹ ہوتے ہیں اسپیشلی ان کے لیے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ پوائنٹس ہیں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ان ساری انفارمیشن سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا وہ بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اپڈیٹس، اس طرح کی انفارمیشن وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ تو پہلے نمبر پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کوآپریٹو ادارے کے بارے میں، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری ویڈیو اویلیبل ہے۔ تو کوآپریٹو ادارہ ضلع انتظامیہ کے انڈر آتا ہے کہ اس میں ہر 3 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ 3 سال کے لیے ایک نئی کمیٹی آتی ہے جو کہ اس پروجیکٹ کو رن کرتی ہے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی، اور بھی جو بھی اس کے مینجمنٹ کے حوالے سے جو بھی اس کی ہوتے ہیں تو وہ کمیٹی اس کو رن کرتی ہے۔ اس میں 8 سے 9 ممبرز ہوتے ہیں، صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، خزانچی ہو گیا، انفارمیشن سیکرٹری ہو گیا، اس طرح کر کے۔ تو اس طرح جی اس میں جو اس ٹائم الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن بلکہ جو کورم تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ کورم کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں، جو ٹوٹل نمبر آف ووٹرز ہوتے ہیں اس کا جو 15% ہوتا ہے وہ کورم کا ہونا لازمی ہے اس الیکشن کو سکسیزفل بنانے کے لیے۔ تو وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا، اس کی کچھ وجوہات تھیں، وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو 15% جو بنتے تھے وہ تقریباً 4200 ووٹرز کا اس میں شرکت کرنا، اس میں حصہ لینا سلیکشن میں وہ مسٹ تھا، جو کہ کورم کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ اس میں بھی تقریباً 2400 جو ووٹرز تھے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ تو اس کی جو وجوہات تھیں وہ وجوہات اس میں اگر پہلے نمبر پہ آ جائیں تو اوبویسلی ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ اگر ہم آ جائیں تو جو کچھ ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں چیزیں وہ یہ تھا کہ جو ریزیڈنٹ تھے ان کے جو الاٹمنٹ لیٹر تھے وہ لاکرز وغیرہ میں تھے، تو اور اس طرح کچھ کے اپنے گاؤں وغیرہ میں پڑے ہوئے تھے الاٹمنٹ لیٹر۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے کورم کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ اور یہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو پہلا الیکشن ہوتا ہے وہ ایک ریہرسل ہوتی ہے، جو اس کے بعد جو نیکسٹ ابھی تو 15% کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ابھی الیکشن کو ری اسکیجول کیا گیا ہے، نیکسٹ پوسٹ پون کیا گیا ہے، جو کہ ڈیٹ 14 مئی ضلع انتظامیہ نے دی ہے نیکسٹ منتھ کی۔ تو نیکسٹ جو الیکشن ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی اس میں کورم نہیں دیکھا جائے گا، جتنے بھی ووٹرز ہوں گے ووٹ کاسٹ کریں گے اس کی بنا کے اوپر وہ پھر سلیکٹ کی جائے گا کہ کون سی بھی جناب جو کمیٹی ہے جیتی ہے۔ تو ابھی اس ٹائم 2 جو مین، ویسے تو 3 کمیٹیاں 3 تھے گروپ جنہوں نے حصہ لیا تھا، تو ابھی اس ٹائم مین جو 2 ہیں گروپ جو آمنے سامنے تھے، بہت اچھا ماحول دیکھا گیا ہے، اسپیشلی ملٹی B70 میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں جو جس طریقے سے کمپین چلائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح اس ٹائم اگر میں بات کروں آپ کو ملٹی فاؤنڈر گروپ جو کہ پہلے سے جو اس سے پہلے بھی 3 سال انہوں نے اپنے، بلکہ انہوں نے 2 ٹینور اپنے کمپلیٹ کیے ہیں، تو ابھی تیسری ٹینور کے لیے انہوں نے حصہ لیا تھا۔ پھر اس طرح RRWC ریئلٹر ریزیڈنٹ ویلفیئر کمیٹی کے نام سے ایک گروپ ہے جس میں جو کہ مشہور ہے لالی گروپ کے نام سے۔ پھر اس طرح ملٹی فاؤنڈر گروپ میں جو مین نام ہے وہ اسلم راؤ صاحب ہیں، صدر ہیں جو، اور پھر اس طرح ندیم سرور صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ تو آپ اپنے موسٹلی آپ میں سے کافی لوگوں نے جو میرے ویورز ہیں جو اسپیشلی یہاں B70 رہتے ہیں تو انہوں نے پوسٹر وغیرہ دیکھے ہوں گے یا اسلام آباد میں مختلف جگہ کے اوپر۔ تو جو ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے جو ادارہ ہے، اس کے ٹوٹل اس ٹائم 4 پروجیکٹس ہیں، جن کا جو کہ پہلا جو پروجیکٹ تھا ان کا وہ اسلام آباد گارڈنز کے نام سے ہے، جو کہ E11-3 اسلام آباد مین میں واقع ہے۔ پھر اس طرح جو دوسرا ان کا پروجیکٹ ہے وہ ہے جی ملٹی آرچرڈ کے نام سے، جو کہ برہان انٹرچینج کے اوپر ہے۔ پھر اس کی طرح اگر ہم آ جائیں تیسرا پروجیکٹ جو کہ ملٹی گارڈن B17 جو کہ سب سے بڑا مشہور پروجیکٹ ہے اس ادارے کا، جو کہ 2008 میں لانچ کیا گیا تھا۔ پھر اس طرح ٹیلی گارڈن F17 کے نام سے جو مشہور ہے۔
تو ان چاروں جو پروجیکٹ ہیں جن کے جو ریزیڈنٹ تھے تو ان سب نے اس میں حصہ لیا ہے. تو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جو بھی ووٹر ہوتا ہے اس کے لیے مسٹ ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنا ساتھ الاٹمنٹ لیٹر جو اوریجنل ہے وہ ساتھ لے کے اور اپنا اوریجنل CNIC لے کے آئے. تو یہ چیزیں تھیں. پھر اس کے علاوہ جو چیز آپ سے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہاں کورم کمپلیٹ نہیں ہو سکا تو نیکسٹ ٹائم میری آپ سے درخواست ہوگی جو ابھی نیکسٹ الیکشن ہے تو آپ یہ لازمی اس میں حصہ لیں. اس کی جو مین جو پوائنٹ ہوتے ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے جو کہ ایک بہت ہیلدی چیز ہے الیکشن کا ہونا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ریزیڈنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 3 سال میں ان کو کیا کیا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یا کیا کیا ان کی مشکلات تھی مسائل تھے. اور اگر وہ ملٹی آفس گئے تو انہوں نے جا کے کمیٹی کے سامنے اپنے اگر کوئی اس طرح کے مسائل رکھے ہیں تو وہ کس حد تک ہوئے ہیں تو وہ اس بنا کے اوپر پھر جو ریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں کسی بھی کمیٹی کو. ٹھیک ہے, تو وہ بہت لازمی ہے جی آپ کے لیے کہ آپ اس میں لازمی حصہ لیں. پھر اسی طرح جو چیز ہوتی ہے کہ جو پھر دیکھا جاتا ہے کہ جو کمیٹی تھی اس نے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے جو کیا اقدامات کیے. پھر اس طرح جو سیکورٹی کے حوالے سے اسپیشلی جو دیکھا جاتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کے بنا کے اوپر جو ہوتے ہیں. اور آپ کو میں اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لازمی حصہ لینا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ جناب آپ کی کیونکہ ووٹ الیکشن جو ایک طریقہ کار ہے وہ ایک باقاعدہ جو جمہوری جو جتنی بھی کنٹریز ہیں اس میں بہت اچھا ایک طرز عمل ہوتا ہے کسی کو بھی سلیکٹ کرنے کا, کسی کو بھی الیکٹ کرنے کا کہ جناب وہ ہماری نمائندگی کرے. تو اس طرح ایٹ دا اینڈ ملٹی پروفیشنل کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اس طرح کے اسلام آباد میں کتنے اور بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں کوآپریٹیو بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس ٹائم میرا خیال سے راولپنڈی اسلام آباد میں جو کوآپریٹیو اداروں میں سے جو سب سے اچھا ادارہ جا رہا ہے, جو سب سے اچھا جو کوآپریٹیو ہاؤسنگ پروجیکٹ جا رہا ہے وہ یہ ہے ملٹی ہے. اور اس میں کوئی بھی کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا میرے خیال سے. وہ اس وجہ سے کہ باقاعدہ جس طرح انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس طرح جیسے ابھی بن چکا ہے کیونکہ اس سے ساتھ کے آنے والے پروجیکٹ جو اس سے پہلے بھی آئے تھے تو وہ ابھی اگر ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں تو ہمیں جو چیزیں ہوتی ہیں ریزیڈنٹ کے لیے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. لیکن ہمیں کیونکہ میں خود ریزیڈنٹ ہوں B17 کا تو ہمیں موسٹلی اسلام آباد اب نہیں جانا پڑتا کیونکہ یہاں پہ جو مال وغیرہ ہیں وہ بھی آلموسٹ آپریشنل ہو چکے ہیں. یہاں پہ ہمیں جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہوتی ہیں آلموسٹ ہر قسم کی ابھی یہاں پہ ریسٹورنٹ بھی کافی بن گئے ہیں سارا کچھ کیونکہ وہ بھی اور آپ میری ویڈیوز دیکھتے بھی رہتے ہیں. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو جی اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جائے. تو نیکسٹ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ 14 میں ہے, آپ نے لازمی حصہ لینا ہے. پھر اس طرح جس طرح ہمیں ریئلٹرز میں جو ہمارے ریئل اسٹیٹ کے جو برادری ہے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بڑا ایک ہیلدی قسم کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح کمپین ہوتی ہے. اور جو آن دا اسپاٹ جہاں پہ جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو جس طرح ان کا آپس میں بے شک ایک ہوتا ہے تصاد ہوتا ہے لیکن وہ بھی ایک بڑے احسن طریقے سے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ہمیں ناچاکی یا کوئی اس طرح کی نیگیٹو چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی. تو یہ برقرار رکھیے جی نیکسٹ الیکشن میں بھی آگے بھی جو بھی ہیں. پھر اس طرح جو ضلع انتظامیہ کو کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے باقاعدہ جو سیٹ اپ بنایا ہوا تھا اس کے اوپر کہ آلموسٹ 36 کیمراز لگے ہوئے تھے. مطلب کرپشن کہتا ہوں میں, وہ جو ہوتی ہے دھاندلی, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پچھلے تقریباً 70 سال سے. تو اس کو شفاف کرنے کے لیے جو ضلع انتظامیہ نے اقدامات کیے ہیں وہ بھی قابل تحسین ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح کی جی انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی تو کنیکٹڈ رہیں. ہم سب کے لیے دعائیں کریں. ماہ رمضان ہے, اس جو ادارہ ہے اس کے لیے بھی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی مزید آگے کامیابیاں دے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.